بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاری شیخوپورہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفتنقذ في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد صدق الله العظيم۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات طے ہو چکی تو کیا تم اسے بچا لو گے جو آگ کے اندر پہنچ چکا ہے؟ البتہ جنہوں نے اپنے رب کا خوف دل میں رکھا ہے ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سورہ زمر کی آیت 19 اور آیت 20 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے ضدی اور اناد رکھنے والے بدعملی میں مبتلا شخص جو موجبات جہنم میں پڑا ہوا ہے اس کی شقاوت کو، بدبختی کو ذکر فرمایا ہے۔ جو خود گمراہی میں مبتلا ہے اور کسی بھی ہاتھی کی بات پر کان نہیں کرتا، سنتا ہے تو انسنی کر دیتا ہے، بلکہ انکار کے ساتھ مذاق اڑاتا ہے حق بات کا، تو وہ تو خود دوزخ میں اس کی آگ میں گرا ہوا شخص ہے۔ اس کو کوئی کیسے زبردستی نکال دے گا؟ جب آدمی کے افکار، عقائد، کفریہ اور شرکیاں اور اعمال اس کے سارے ہی برے، اللہ کی نافرمانیاں اور بدعمالیاں زندگی میں بھری ہوئی ہوں تو اس کی بربادی اور ہلاکت میں بھلا کیا شک ہوگا۔ مفسرین نے ایک مثال بھی ارشاد فرمائی ہے۔ ابو لہب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی دشمنی اور اتنی شدید مخالفت کے باوجود چچا ہونے کے سارے مکے سے آگے اور کسی کی بات، حق بات کو سننا کا گوارا نہیں کرتا، تو اب دیکھا جائے کہ اس کو دوزخ سے کوئی زبردستی نکال سکتا ہے؟ دوزخ تو ہے کہ کل، لیکن اس کے پوج بات ہے آج،
تو آیت میں یہی مذکور ہے، افان کا تنظر من فی النار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی دکھ اور قلق ہوتا تھا، غم اور فکر ہوتا تھا کہ میں تو ان کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، کوئی دنیا کا لین دین معاملہ ہرگز نہیں، حق پیغام پہنچاتا ہوں، یہ مانتے کیوں نہیں؟ تو اس غم میں مبتلا ہونے سے اللہ پاک نے منع فرمایا، آپ کا کام رہنمائی کر دینا ہے، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، اور پھر اس پر جزا و سزا کا ترتب وہ تیرے رب کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کا وہاں بس نہیں چلتا۔ یہ تو انذار ہے، یہ تو وعید ہے اللہ پاک کی، اور ایک وعید نہیں۔ ابو لہب، ابو جہل، وہ تو دو شخص تھے، لیکن اس جیسے انہوں جیسے انسان جو ہے تا قیامت موجود ہے۔ فرعون تو ایک مثال ہے کہ وہ بڑا ہی ظالم تھا، ناحق معصوم بچوں کو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مروا دیا۔ میری حکومت کو زوال نہ ہے۔ کیا وہ ایک ہی فرعون؟ آج بھی ایسے ہر ظالم کو کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس حکومت ہے، دولت ہے، فوج ہے اور زور ہے، وہ جس کو چاہتا ہے مروا دیتا ہے، لٹکا دیتا ہے۔ لیکن نہیں، قدرت ایک حد تک ڈھیل ضرور دیتی ہے، پھر اس کی گرفت آ جائے تو بچتا کوئی نہیں۔ فرمایا کہ بچ بچاؤ کا ذریعہ ایمان ہے، نیک عمل ہے، اللہ کی حکم برداری ہے، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری ہے۔ اور پیچھے فرمایا تھا کہ نیکوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بشر، آپ خوشخبری سنائیں۔ اس خوشخبری کو اس آیت میں ذکر کیا کہ اللہ کا خوف رکھنے والے، گناہوں سے بچنے والے مومنین کے لیے ان کے رب نے وعدہ کیا ہے۔ اے ہمارے رب، آپ نے کیا وعدہ فرمایا؟ اللہ پاک اپنے لفظوں میں خود ارشاد فرما رہے ہیں، غرف، تمہیں محلات عطا کروں گا، رہائش گاہیں، اور ایسے عمدہ ترین مکانات کہ تمہارے تصور سے بھی بالا۔ اور فرمایا کہ ان کے اوپر اور غرفات ہوں گے، ایک منزل کے اوپر دوسری ہوگی، اس کے اوپر تیسری ہوگی۔ اور وصف خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح میں ارشاد فرمایا، جنت کے کچھ محل ایسے ہیں کہ اندر بیٹھنے والے کو باہر کی ساری چیزیں بالکل صاف نظر آئے، جیسے درمیان میں دیوار ہی کوئی نہیں۔ تو آج بھی یہ عمارتیں شیشے کی لوگ بناتے ہیں، لیکن ساری نہیں، درمیان میں پلر آ جاتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، اس چاندی اور سونا اور دیواریں جو بنی ہوئی ہے وہ سارا ہی شیشہ ہوگا۔ فرمایا کہ باہر سے اندر کی ہر چیز نظر آئے اور اندر سے باہر کی ہر چیز نظر آئے، اس کی صفائی کو ارشاد فرمایا۔ تو ایک دیہاتی صحابی تھے، وہ سوچ کر عرض کرنے لگے کہ وہ کن کو ملیں گے وہ محلات؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کے اندر نرمی رکھے، اس کے لفظوں میں فرعونیت اور اکڑ نہ ہو، نرم لفظ بولے ہمیشہ۔ بھوکا ہے کوئی تو اسے کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہمارے یہاں عرف ہی الٹ ہوتا ہے۔ ہم چاول کی دیر پکاتے ہیں، ہر ایک کو دے دیتے ہیں، پورے دیہات کو بھوکیا، ٹھیک ہے، وہ منع نہیں، لیکن اصل جو درجہ ہے وہ بھوکے کو دینے کا اور خفیہ طور پر اس کی مدد کرنے کا۔
تیسری بات ارشاد فرمائے کہ نماز تہجد پڑھنے والوں کو وہ ملے انہوں نے رات کی آرام نیند استراحت کی قربانی کی ہے۔ تو حق تعالی شان فرماتے ہیں اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم صبح یا شام کو آسمان کے افق پر کنارے پر مشرق یا مغرب میں موٹا ستارہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ جنت کے محلات ان ستاروں کی طرح چمکدار اور بلند و بالا ہوں گے، اور زمین سے اس ستارے کا کتنا فاصلہ ہے اور اس کو کتنا تم روشن دیکھتے ہو، یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز سے تشبیہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر وہاں کی خوبیاں اور کمالات خود قرآن میں ہے کہ نہ کسی کا جی چاہے گا اس جنت کو چھوڑنے، وہ جنت ہی کیا ہوئی جنت سے نکلنے کو دیتے، اور نہ ہی کوئی نکالے گا۔ ہمیشہ ہمیش کے لیے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کا لباس پرانا تو کجا کبھی میلا بھی نہیں ہوگا، وہاں میل کچیل ہے ہی نہیں، وہاں کسی چیز کا پرانا ہو جانا بھی نہیں۔ خود اہل جنت جو ہوں گے ہمیشہ ہمیش جوان اور تندرست رہیں گے، کبھی کوئی معمولی سی تکلیف اور پریشانی اور غم پیش ہی نہیں آئے گا کبھی بھی۔ یہ صفات اللہ پاک نے اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ذکر کی ہے۔ اصل مقام اور رہنے کی جگہ وہی ہے، اور ہر مومن کا مطمع نظر وہیں پر رکھنا چاہیے۔ دنیا کی کمی بیشی سب کو پیش آتی رہتی ہے، وہ اتنی قابل اعتنا چیز نہیں۔ وقت آتا ہے اچھا برا گزر جاتا ہے، آگے نیا آ جاتا ہے، لیکن جو وقت گزرنا ہی نہیں، دوزخ میں ہے تو سزا کے لیے، اور جنت کی بہاریں ہیں تو خلود اور ہمیشگی لیے ہوئے۔ اور یہاں ایک لفظ اللہ نے فرمایا ہے مبنیۃ، جنت کے یہ باغوں محلات، یہ بہاریں، یہ سارا کچھ سامان ہے بندو تمہارے لیے، تمہارے رب نے بالکل تیار کر کے رکھا ہوا، تمہاری وہاں پہنچنے کی دیر ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں جا کر بنواؤ گے تم اپنے محلات اور باغات لگاؤ گے، نا، سب کچھ تیار ہے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر معراج کی رات رب نے دکھایا کہ یہ دیکھ لو جنت بالکل تیار، مبنیۃ، کمپلیٹ، اس میں کوئی کمی نہیں کسی طور سے۔ اور وعد اللہ، آخر میں اللہ فرماتے ہیں یہ تیرے رب کا وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ، اور اللہ کا ہر وعدہ سچا اور پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ عیب ہے، اور ہمارا رب سب عیبوں سے پاک، وہ پاک ذات ہے، ہر عیب سے پاک ذات۔ دنیا میں جتنا بھی کوئی سچا وعدے کا پکا آدمی ہو، کبھی بیچارہ ایسی رکاوٹ کا شکار ہو جاتا، چاہتا ہے میں وعدہ پورا کروں لیکن مجبور ہو جاتا ہے، کہیں جانا تھا بیمار ہو گیا، بجائے وہاں پہنچنے کے اسپتال پہ پڑا، بیچارہ کیسے جائے؟ سب کہتے ہیں وعدے کا پکا، لیکن اللہ کو کبھی کوئی مجبوری پیش نہیں آتی، جو مجبور ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ تو فرمایا بات اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو، آج کاروبار آخرت کا بھی کر لو، وہ ہمیشہ کام آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یا اللہ پاک ہماری دینی دنیاوی سب پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں کو زائل فرما، سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، ایمان کی تازگی تکمیل بہار نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے دلوں کا رخ اپنی رحمتوں کی طرف پھیر دے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اعلیٰ سنت پر عمل کی توفیق بنائے، ہمارے سب گناہ معاف فرما، نیک اعمال قبول فرما، جل ایمان دنیا سے جان ہم سب کی بخشش فرما، ہم میں سے ہر ایک کو ایمان پہ خاتمہ کی دولت نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید، جس میں سورہ الزمر کی آیات مبارکہ 19 اور 20 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آئندہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب اور دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اس میں شامل کر لیں تو انتہائی ممنون ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔